بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 3 باتوں کے اوپر خاص طور پہ توجہ کریں گے۔ نمبر 1 حروف مستعالیہ، نمبر 2 حروف قلقلہ۔ دیکھیں حروف مستعالیہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں اور انہیں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ اس چیز کے اوپر توجہ کی جائے گی۔ دیکھیں حروف مستعالیہ یہ والے جو 7 حروف ہیں، یعنی خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یعنی کہ یہ 7 حروف ہیں جو کہ حروف مستعالیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہر حالت میں ہی پر پڑھے جائیں گے۔ دیکھیں جیسے ہم لام پڑھتے ہیں، لام، اس کو صرف لام ہی پڑھیں گے، نہ لا پڑھیں گے نہ لی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ بات یعنی کہ لے، لام، یعنی کہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو حرف کا طریقہ کار ہے نا اس کے مطابق ہی اگر پڑھیں گے تو حرف کمپلیٹلی طور پہ پرفیکٹ کہلائے گا، ادروائز اسے پرفیکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ والے ایسے حروف ہیں کہ جہاں پہ بھی ہوں گے انہیں ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، یعنی خا نہیں پڑھیں گے، اس کو خو پڑھیں گے۔ ایسے ہی صاد، اس کو پڑھیں گے صاد نہیں پڑھیں گے یا سواد نہیں پڑھیں گے۔ ایسے ہی ضاد پڑھیں گے اس کو، جبکہ داد یا دعاد نہیں پڑھیں گے اس کو۔ ایسے ہی غین، اس کو غین پڑھیں گے جبکہ غین نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تو، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے جبکہ اس کو توا یا تا نہیں پڑھیں گے۔ ایسے ہی قاف، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے جبکہ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی کاف۔ اور اسی طریقے سے ظا، اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ تمام 7 کے 7 حروف جو ہیں ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ اس کا ایک فارمولہ ہے، آپ یہ فارمولہ یاد کر لیں، یعنی خص ضغط قض۔ اس مجموعے کو آپ اگر یاد کر لیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ حروف مستعالیہ کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ پر پڑھنے کا مطلب جی پر پڑھنا یعنی کہ موٹا پڑھنا، موٹا پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ جو حروف قلقلہ ہیں یہ والے ہیں 1 2 3 4 5، یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ، جہاں پہ بھی یہ ساکن ہوں گے۔ دیکھیں قلقلہ بیسیکلی ہوتا ہے آواز کا اپنے مخرج کی طرف لوٹنا۔ اکثر جس طریقے سے ہم دیوار کے اوپر گیند مارتے ہیں اور واپس لوٹ کے آتی ہے نا، اسی طریقے سے یہ حروف جہاں پہ بھی ساکن ہوں گے یہاں پہ خوب جماع کے ساتھ قلقلہ ہوگا، جیسے اق، 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 اط، 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 اب، 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 اج، 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 اد، اد، اد۔ اس کا ایک فارمولہ ہے قطب جدن۔ یہ فارمولہ اس کا جو ہے نا مجموعہ یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حروف قلقلہ یاد رہیں گے۔ خاص طور پہ آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ ان 5 حروف کو جہاں پہ بھی یہ ساکن ہوں گے کسی بھی متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا ان ساکن حروف کو، تو واضح طور پہ یہاں پہ قلقلہ کیا جائے گا۔ اب ہم صرف یہ والے جو حروف یعنی حروف مستعالیہ اور حروف قلقلہ ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی خا، 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 صاد، صاد، ضاد۔ دیکھیں ضاد اوپر والی جو داڑیں ہوتی ہیں ان کی رائٹ سائڈ یعنی کہ دائیں جانے والی اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کی جو جڑیں ہیں جہاں سے داڑیں اگ رہی ہیں وہاں پہ زبان کی کروٹ کو پختگی کے ساتھ لگا کے، یعنی کہ کروٹ ہوتی سائڈ والا حصہ، اکثر ہم کروٹ کے بل لیٹتے ہیں نا، تو جو کروٹ والا حصہ ہوتا ہے نا زبان کا سائڈ والا حصہ، آپ نے واضح طور پہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اب دیکھیں
اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جو زبان کی کروٹ ہے نا، اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ، یعنی کہ جہاں سے داڑیں نکل رہی ہیں وہاں پہ زبان کی کروٹ کو لگا کے پھر ضاد ادا ہوگا، یعنی دو 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 دو، اس طریقے سے سٹارٹ ہوگا، یعنی ضاد. دیکھیں اس کو 3 الف لمبا کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم یہ اس بارے میں پڑھیں گے کہ ہم نے یہ موبائل ہے، یہ جو حروف ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، 1 الف کتنا لمبا کرنا ہے، 3 الف، مقداریں درست کرنی بہت ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں ضاد. دیکھیں اس کے اندر دعا نہیں ہوگا، دعا ہرگز نہیں ہوگا. دیکھیں دو دو دو، ضاد پورا 3 الف لمبا کریں، ضاد. آگے غین. دیکھیں غین آواز ناک کے بانسے کی طرف ہرگز نہیں جائے گی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا غی اور غین میں فرق ہے. اب میں دونوں مجموعے یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹس جو ہیں ان کو 2 3 دفعہ پڑھ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے. یعنی غی غین غی غین غی غین، یعنی غی ہوگا غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ غی ہوگا، یہ غین نہیں ہوگا. یعنی غین. آگے تو. دیکھیں یہاں پہ ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے یا کھولیں گے، زیادہ نہیں کھولیں گے، بس ہلکے سے یعنی کہ ہونٹ کھولیں گے، یعنی تو. آگے قاف. اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، قو 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 قو، اس طریقے، یعنی کا قو کا قو. ان دونوں میں فرق ہے، کاف اور قاف میں یہ فرق ہے. سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہوگا اس کا ہوگا قاف، یعنی اکثر طلبہ یہاں پہ کاف پڑھ جاتے ہیں. دیکھیں قو کا، ان میں فرق ہے. یہ قاف. آگے ہے یہ ضا. خاص طور پہ اکثر جو ہے نا ہم جب نماز میں سبحان ربی العظیم، عظیم کی بجائے اکثر طلبہ جو ہے نا یہاں پہ غلط نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ کرتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھ دیتے ہیں یا عظیم پڑھ دیتے ہیں. عظیم نہیں پڑھیں گے، دیکھیں مطلب چینج ہو جائے گا. کوئی بھی حرف ہے نا اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے نا، اس کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ادائیگی کے اندر اگر اس کے اندر غلطی ہو گئی، یعنی جیسے ضا ہے، ضا کی بجائے زا پڑھ دیا یا زال کی آواز نکالی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب چینج ہو جائے اور اللہ نہ کرے ہم گناہ گار ہو جائیں بجائے فائدے کے نقصان. ہاں جی، نماز ٹوٹ جائے گی. عظیم کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بھی آپ نے خاص طور پہ یہ شرعی مسئلہ ہے، سننا ہے آپ نے. یعنی عظیم پڑھنا ہے، عظیم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا. عظیم. اس کو ہم نے پڑھنا ہے ضا. جیسے ہم نے تو ہلکا سا ہونٹ کھولے تھے تو ہم نے پڑھا تھا نا، ایسے ہی ضا بھی ہلکے سے ہونٹ کھولنے سے پڑھیں گے، ہونٹ گول نہیں کریں گے. یعنی ضا. اس کا ایک فارمولہ ہے، خص ضغط قض، یعنی خص ضغط قض، خص ضغط قض، خص ضغط قض. اب آ جاتے ہیں حروف قلقلہ کے اوپر. حروف قلقلہ پہلے جیسا کہ بتا دیا. اب دیکھیں قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن، قطب جدن. یہ ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کو آپ نے یاد کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں، یہ آپ کا موبائل ہے جو آپ نے جس کے اندر ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا موبائل ہے. آپ نے حروف کی مقدار کو کس طریقے سے درست کرنا ہے. دیکھیں اپنے موبائل کے اندر 3 پوائنٹس لگا لیں، 1 2 3. اس طریقے سے آپ 3 پوائنٹس لگا لیں اپنے موبائل کے اندر. یہ سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ آپ کا موبائل جو ہے ٹوٹل 9 انچ کا ہے. یہ 3 انچ پہ 1 پوائنٹ لگ گیا، آگے 6 انچ پہ 1 پوائنٹ لگ گیا ہے، 9 انچ یہ اوپر والا ٹاپ ہے.
ٹھیک ہے. آپ نے جب بھی پریکٹس کرنی ہے نا تو اس طریقے سے اگر پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بالکل پرفیکٹ طریقے سے سبق ہوگا. یعنی دیکھیں اس کو اس طرح کر لیں, با تا تا خا, یعنی کہ اس طرح انگلی ہلکی سے سوائپ کرتے جائیں اوپر کی طرف, اور حروف جو دو حرفی تلفظ والے حروف ہیں ان کو پڑھتے جائیں. یہ دیکھیں دو حرفی تلفظ والے حروف جو ہوتے ہیں ان کو ایک الف لمبا کیا جاتا ہے, جو سہ حروفی تلفظ والے حروف ہوتے ہیں ان کو 3 الف لمبا کیا جاتا ہے. اب اس مجموعے کے اندر دیکھیں یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کون کون سے دو حرفی تلفظ والے حروف ہیں, مطلب کہ دو حروف کے مجموعے کے ساتھ مل کے ایک حرف بنا ہے. یعنی کہ جیسے خا, دیکھیں خا اور الف ہے, اس کے مجموعے سے خا بنا ہے. اب یہاں پہ پڑھتے ہیں یعنی خا خا, آگے آ جاتا تو دیکھیں تو تو تو, ایسے ہی ظا ظا. اب دیکھیں ہم نے یہ پڑھا ایک الف, یعنی دو حرفی تلفظ والے حروف کو ایک الف پڑھا لمبا کیا جاتا ہے, اور سہ حروفی تلفظ والے حروف کو 3 الف لمبا کیا جاتا ہے. یعنی سہ حروفی مطلب 3 حروف کا مجموعہ جو ہوتا ہے, جیسے یہ ہے صاد, صاد الف اور دال 3 حروف کا یہ مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم اس کو صاد کو پڑھیں گے, غور کیجئے. یعنی اب ہم نے پڑھا تھا نا خا یہاں تک, اب ہم پڑھیں گے صاد صاد صاد, ایسے ہی داد داد, ایسے ہی غین غین, ایسے ہی جیم قاف. امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء جو آپ کو آج سکھایا گیا ہے اس کے اوپر پریکٹس بھی کریں گے, ان تمام حروف کو یاد بھی کریں گے. آپ نے یاد کیا کرنا ہے, حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں, یعنی 7 حروف کون کون سے ہیں آپ نے گن لینے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ نے پوچھ لینا ہے, اس کے علاوہ آپ نے گن لینا ہے. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 حروف کون کون سے ہیں, قطب جدن سوری خصہ ضغطن قل. اب آپ نے جب آپ نے یہ والا مجموعہ یاد کرنا ہے نا تب آپ کو خود ہی یاد آ جائے. یعنی خصہ مطلب خا, صاد, ضغطن یعنی ضاد, آگے غین, طن کا طا گیا, آگے قاف, آگے ظا یعنی قل, قاف ظا یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف اور ظا. یہ آپ نے اس طریقے سے یاد کر لینے ہیں. جب آپ یاد کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ حروف مستعلیہ کون کون سے. ایسے ہی حروف قلقلہ کے بارے میں بھی آپ نے اسی طریقے سے یاد کر لینا, یعنی قطب جدن یعنی قاف طا با جیم دال, قطب جدن. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلباء جو آپ کو سکھایا گیا ہے اسے یاد کریں گے, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو ہمیں قرآن کریم سے صحیح لب و لہجے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس روشنی کو سیکھ کر آگے پھیلانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.